بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی نعیم صاحب کا جواب سن کر میرا منہ کھلا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حاجی صاحب کیا کہا آپ نے؟ حاجی صاحب نے مکمل اطمینان سے وہی جواب دیا، میں راشد کو بدمعاش بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے بے اختیار اپنی کنپٹی کھجائی۔ حاجی صاحب کو میں 20 سال سے جانتا ہوں، انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے، ریٹائرڈ بینک آفیسر ہیں، نہایت خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شریف بھی ہیں، ہمیشہ سے تعلیم کے حق میں رہے ہیں، ماشاءاللہ 4 بیٹوں کے باپ ہیں۔ بڑا بیٹا لندن میں انجینئر ہے، دوسرا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، تیسرا کینیڈا میں پائلٹ ہے، جبکہ چوتھا بیٹا راشد پاکستان میں ہی حاجی صاحب کے ساتھ رہتا ہے اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ راشد پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھا نہیں، زیادہ تر موٹر سائیکل پر آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، 2-3 دفعہ حوالات کی بھی سیر کر چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں حاجی صاحب اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ آج اتفاقاً حاجی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ راشد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب کا جواب میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ایسا باپ جو خود بھی تعلیم یافتہ ہو اور 3 بیٹے بھی بیرون ملک نہایت پرکشش عہدوں پر کام کر رہے ہوں، وہ ایسا جواب دے تو چونکنا تو بنتا ہے۔ وجہ پوچھی تو بے اختیار ہنس پڑے۔ یار اس کی بدمعاشی کی وجہ سے میرے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو گئے ہیں، ویسے بھی کم بخت ہے تو آوارہ لیکن سستے جذبات اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کیا مطلب؟ حاجی صاحب دوبارہ ہنسے۔ دیکھو میں تو ٹھہرا بزدلی کی حد تک شریف انسان، بجلی کا پورا بل بننے کے باوجود جب لائن مین مجھ سے آ کر مشکوک انداز میں کہتا تھا کہ آپ کا میٹر کیوں ایسا چلتا ہے تو میں خوفزدہ ہو جاتا تھا اور قسمیں کھانے لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس پر لائن مین اور زیادہ شیر ہو جاتا تھا اور دھمکی دیتا تھا کہ اگر اسے کچھ پیسے نہ دیے گئے تو وہ اوپر شکایت لگا دے گا، جس کے نتیجے میں نہ صرف میٹر کٹ جائے گا بلکہ لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ میں ہر دفعہ اسے بلا وجہ خوش کرنے کے لیے 2000 دے دیا کرتا تھا۔ اس بات کی خبر میرے چھوٹے بیٹے راشد کو ہوئی تو اس نے اپنے انداز سے لائن مین سے بات کی۔ فائدہ یہ ہوا کہ لائن مین خوفزدہ ہو گیا اور اب جب بھی آمنا سامنا ہو تو سلام لے کر چپکے سے نکل جاتا ہے۔ بازار میں ایک دفعہ ایک موٹر سائیکل والا غلط رخ پر آ رہا تھا، سیدھا مجھ سے ٹکرا گیا اور الٹا مجھے ہی گالیاں دینے لگا۔ راشد میرے ساتھ تھا، اس نے موٹر سائیکل والے کو 2 تھپڑ لگائے اور موٹر سائیکل والا بے اختیار میرے قدموں میں گر گیا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہمسائے اکثر اپنی گاڑی ہمارے گیٹ کے عین سامنے لگا جاتے تھے۔ میں نے ایک دو دفعہ ان سے گزارش کی کہ ایسے نہ کیا کریں کیونکہ پھر ہمیں گیٹ کھولنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے الٹا مجھے برا بھلا کہا اور باز نہیں آئے۔ راشد نے ایک ہی دفعہ ان کے دروازے پر جا کر کوئی بات کی، اس کے بعد ان کی گاڑی کبھی ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی۔ اب ہنسنے کی میری باری تھی۔ میں نے کہکا لگایا، تو گویا آپ 3 بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد چوتھے بیٹے کی بدمعاشی انجوائے کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے، کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر قریبی دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور بولے، سچ پوچھو تو مجھے راشد کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کاش میں نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسا ہی بنایا ہوتا۔ میں نے جس بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی وہ مستقبل بنانے ملک سے باہر چلا گیا۔ میرے تینوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھر بہت خوش ہیں، لیکن میں اور میری بیوی بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ پڑھی لکھی اولاد ماں باپ کا فخر تو ہوتی ہے، لیکن بعض
औकात माँ बाप के किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा टिश्यू पेपर निकालकर आंखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुदगर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ राशिद अनपढ़ रहे, वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है। कोई भी चीज़ चाहे तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था। जब उसके तीनों बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते तो यही सब्ज़ी लाता था। बड़े बड़े भाई एकेडमी में चले जाते थे और ये तनूर से रोटियां लाने का फरीज़ा सरंजाम देता था। मेरी गाड़ी भी यही साफ़ करता था। घर के छत वाले पंखे भी इसी ने साफ़ किए। इसे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते, छोटी छोटी सी बातों पर मुझे हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारता है कि अब्बू, मेरे होते हुए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में फिर फेल हो जाए, ताकि ना कभी तालीम हासिल करे, ना हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारा साथ ही रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हाजी साहब बेख्तियार ज़ोर से हंस पड़े और मुट्ठी खोलकर एक बार फिर गीला टिश्यू अपनी आंखों पर रख लिया। नाजरीन, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। शुक्रिया।